اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹ، ویلکم ٹو رضا اکیڈمی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں جو کرنے جا رہے ہیں اسٹوڈینٹ، وہ سورہ احزاب کا رکوع نمبر 7 ہے۔ آیات 53 سے لے کر 58 تک ہم پڑھیں گے، یعنی رکوع نمبر 7 ہم کمپلیٹ کریں گے، اور رکوع نمبر 7 میں دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا میسج دیا ہے اور ہم اس سے کیا لیسن لیتے ہیں، یعنی ہمارے لیے اس میں کیا لیسن ہے اور اللہ نے ہمیں میسج کیا دیا ہے۔ تو اگر آج ہم شروع کریں گے سب سے پہلے آیات نمبر 53 سے۔ اب ہم آتے ہیں اسٹوڈینٹ اپنے سبق کی طرف، یعنی آیت 53 سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ اور بعد میں با محاورہ ترجمہ کرنے کے بعد ہم اس کی وضاحت میں آئیں گے، تاکہ جو معنی ہیں ان کی آپ لوگوں کو صحیح طرح سمجھ آ جائے، یعنی ان کی وضاحت ہو جائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا، اے الذین، وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے ہو۔ ایک بات میں بتاتی چلوں آپ لوگوں کو کہ اللہ رب العزت جہاں پہ تذکرہ کرتے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے ہیں، اس سے مطلب مراد ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت خاص لوگوں سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ جہاں پہ اللہ رب العزت فرمائے یا ایہا الناس، اے لوگو، اس کا مطلب ہے وہاں عام لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، جس میں بے شک وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، یا انگریز ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، یعنی اس کیٹیگری میں سارے لوگ آ جائیں گے۔ جہاں پہ تذکرہ آ جائے یا ایھا الذین آمنو، تو وہاں پہ خاص لوگوں کی، یعنی ایمان والوں کی بات کی جا رہی ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو، لا نہ تدخلو، تم داخل ہونا، بیوتا، گھروں میں، بیت واحد کے لیے، بیوت جمع کے لیے، یعنی گھروں میں، النبی، نبی کے، الا، مگر، ان، یہ کہ یؤذن، اجازت دی جائے، لکم، تمہیں یا تمہارے لیے اجازت ہو، الا، طرف، تو آمین، کھانے کی، غیر ناظرین، انتظار کرنے والے، اناہ، اس کے پکنے کا، یعنی اے ایمان والو، اے مومنو، پیغمبروں کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے، یعنی جب اجازت دی جائے تب پیغمبر کے گھر جایا جائے، یعنی کھانے کا، وہاں جا کے کھانے کے پکنے کا انتظار نہ کرنا، یعنی پہلے ہی نہ چلے جایا کریں، بلکہ جب کھانا تیار ہو جائے تب پیغمبر کے گھر داخل ہوں۔ تو بعد میں جو حصہ ہے آیت نمبر 53 کا، اس کا لفظی ترجمہ ہم بعد میں کرتے ہیں۔ پہلے ہم اس کی وضاحت پہ کر لیں کہ اللہ رب العزت نے یہ کیوں منع کیا کہ مومنوں پیغمبروں کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے اور اس کے پکنے کا وہاں پہ بیٹھ کر انتظار نہ کرنا پڑے تمہیں، یعنی پہلے کھانے کے پکنے سے پہلے وہاں نہ چلے جایا کریں، بلکہ جب کھانا تیار ہو جائے تب پیغمبر کے گھر، یعنی گھر جایا کریں۔ تو اصل میں اسٹوڈینٹ اگر ہم اس کی وضاحت پہ آتے ہیں تو بات در اصل یوں ہے کہ قدیم زمانے میں اہل عرب بے تکلف ایک دوسرے کے گھروں میں چلے جاتے تھے۔ کسی شخص نے دوسرے شخص سے ملنا ہوتا تو دروازے پر کھڑے ہو کر پکارنے یا اجازت لے کر گھر میں داخل ہونے کی بجائے سیدھا اندر چلا جاتا، عورتوں اور بچوں سے پوچھ لیتا تھا کہ صاحب خانہ گھر میں ہے یا نہیں۔ ایک بہت ہی جاہلانہ طریقہ تھا، اس کی اصلاح بہت ضروری تھی، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا کہ گھروں میں یہ قاعدہ مقرر کیا گیا کہ کوئی قریبی دوست یا رشتہ حضور کے گھروں میں بغیر اجازت داخل نہ ہو۔ پھر اسی قاعدے کو سورۃ نور میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمام مسلمانوں کے گھروں میں رائج کرنے کا عام حکم دے دیا گیا
کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہونا چاہیے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک میں یہاں پہ فرما دیا کہ مومنوں کے گھروں میں اس طرح نہ جایا کرو۔ اس کے بعد آیت 53 کے اگلے حصے میں اللہ رب العزت نے فرما دیا ولیکن اور لیکن اذا جب دعیتم تمہاری دعوت کی جائے، تمہیں پکارا جائے، تمہیں بلایا جائے، فادخلوا بس تم داخل ہو جاؤ، فَإِذَا بس جب تم کھانا کھا چکو، فانتشروا تم منتشر ہو جاؤ، بکھر جاؤ، پھیل جاؤ، چلے جاؤ، ولا اور نہ مستأنسین جی لگا کر بیٹھے رہو، لحدیثی باتوں کے لیے، انا بے شک ذالکم یہ تمہارے لیے ہے، کانا ذالکم یہ تمہارے لیے کانا ہے، یؤذی اذا دیتا النبی نبی کو، فیستحیی پس وہ شرماتا ہے، منکم تم سے، واللہ اور اللہ لا نہیں یستحیی شرماتا، من الحق کی حق سے۔ یعنی اللہ رب العزت نے آیت نمبر 53 کے اگلے حصے میں کیا بیان کیا، لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے، تمہیں بلایا جائے کہ اب آپ آ سکتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، تو تب جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو وہاں جی لگانے والی باتوں میں نہ بیٹھا کرو، اور وہاں سے جیسے ہی کھانا کھا چکو تو چلے جاؤ، چل دو۔ یہ بات اگر تم وہاں پہ جی لگا کر بیٹھے رہتے ہو تو یہ بات پیغمبر کو ایذا دیتی ہے، یعنی تکلیف دیتی ہے۔ وہ خود تو کہہ نہیں سکتے کہ آپ دیکھیں، آپ خود ہی اندازہ لگا لیں، اگر کوئی ہمارے گھر گیسٹ آیا ہو، ہم اس کی دعوت کرتے ہیں، تو پھر ہمیں کوئی کام بھی ہو، ہم نے کچھ کام بھی کرنے ہو، تو ہم اسے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کب جانا ہے، یعنی ہم کسی کی دل آزاری کیوں کریں، کیونکہ اسے برا لگے گا اگر اس طرح کے الفاظ ہم کہتے ہیں۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ میں ان کو اس طرح، یعنی ویسے بھی پیغمبر کا مطلب دوسروں کو تکلیف تھوڑا دینا ہوتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو بلکہ ہر پیغمبر تو ان کا مقصد تو صرف لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں کہہ دیا، یہ بات پیغمبر کو تکلیف دیتی ہے کہ وہاں تم جی لگانے والی باتوں میں بیٹھ جاتے ہو، وہ تم سے شرم کرتے ہیں اور کہتے نہیں ہیں، لیکن خدا سچی بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس حوالے سے کیا کہا، اب اسٹوڈنٹ اصل میں بات یہ اس طرح سے تھی کہ عرب میں بری عادت تھی کہ بعض لوگ کھانے کی دعوت پر بلوائے جاتے اور کھانے کے بعد باتوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع کر دیتے جو ختم ہونے میں نہیں آتا تھا۔ انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ گھر والوں کو اس کی اس حرکت سے کیا زحمت ہو رہی ہے، کیا تکلیف ہو رہی ہے۔ تو ناشائستہ لوگ اپنی اس عادت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنگ کرتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کریمانہ کی وجہ سے ان کو برداشت کرتے رہتے تھے۔ آخرکار حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ولیمے کے روز یہ حرکت اذیت رسانی کے حد سے گزر گئی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق یہ آیت اسی مقام پر نازل ہوئی تھی جب جس دن حضرت زینب کا ولیمہ تھا۔ تو یعنی اس طرح یہ آیت کا شان نزول بھی یہی ہے کہ مقام بتایا گیا کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ تھا۔ تو اسٹوڈنٹ اب اسی آیت نمبر 53 کے اگلے حصے پہ ہم آتے ہیں۔ اور اذا جب سألتموہن تم مانگو ان سے متاعًا سامان، فاسألوہن پس ان سے مانگو من سے ورائی پیچھے حجابٍ پردے کے۔ جب تم پیغمبر کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو یا کوئی سوال کرو تو یہ تمہارا فرض ہے کہ تم پردے کے پیچھے سے مانگو۔ ذالکم یہ ہے اطہار بہت پاکیزہ، یعنی پاکیزگی والی بات ہے کہ تم پردے کے پیچھے سے مانگو۔ کیوں پاکیزگی والی بات ہے؟ لی واسطے قلوبکم تمہارے دلوں کے لیے، اور قلوبہن اور ان کے دلوں کے لیے، یعنی یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی والی بات ہے۔
ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی یہ زیادہ پاکیزہ بات ہے۔ وما اور نہیں کانا ہے لکم تمہارے لیے ان یہ کہ تؤذوا تم تکلیف دو تم ایذا دو رسول اللہ کے رسول کو۔ تمہیں تو یہ شان ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا دیتے پھر وہ تکلیف دیتے پھر وہ تمہارے یہ لائق ہی نہیں ہے۔ تو ولا اور نہ ان یہ کہ تنکحو تم نکاح کرو ازواجہ اس کی بیویوں سے من سے بعد ہی اس کے بعد ابداً کبھی بھی، اور نہ یہ لائق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح کرو اس کے بعد، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی بیویوں سے آپ کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ انا بے شک ذالکم یہ تمہارے لیے ہے کان ہے عند اللہ کے نزدیک عظیماً بہت بڑی بات۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح کیوں حرام قرار دے دیا گیا اسٹوڈنٹ؟ ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں، پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے سورۃ احزاب کے پہلے رکوع میں بیان کر دیا تھا کہ جو نبی کی بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، اور ماں سے کوئی نکاح بھلا کر سکتا ہے؟ اگر کوئی ماں سے اس طرح کا کام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے خود فرما دیا یہ تو بڑے گناہ کا کام ہے۔ بے شک یہ خدا، اللہ نے اسی آیت نمبر 53 کے لاسٹ پہ کیا بیان کیا ہے؟ بے شک یہ خدا کے نزدیک بڑا گناہ ہے، یعنی بڑے گناہ کی بات ہے اگر تم اس کا ارتکاب کرتے ہو، یعنی نبی کے بعد اس کی بیویوں سے نکاح کرتے ہو۔ اگر ہم اسٹوڈنٹ اس کی وضاحت پہ ذرا آئیں، یعنی اس کی وضاحت مزید کرتے ہیں، ان آیات میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے پردے کے بارے میں بھی حکم ہوا کہ مرد حضرات ان کے سامنے نہ آئیں، کوئی چیز اگر مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگیں۔ اب ظاہری بات ہے دل صاف ستھرے رہتے ہیں یا شیطانی وسوسوں کا بھی اس میں استحصال ہو جاتا ہے، اسی طرح مومنین کو بھی لائق نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں یا وفات کے بعد کوئی ایسی کہیں یا یعنی ایسی بات کہیں یا کریں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خفیف درجہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسائی کا سبب بن جائے۔ مومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا خیال رکھیں، ورنہ دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھانا پڑے گا، یعنی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ان تکلیف دہ حرکات میں سے ایک بہت سخت اور جو بہت بڑا گناہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے بعد نکاح کرنا چاہے، یعنی یہ بہت بڑا گناہ ہے یا گناہ والی بات ہے۔ تو یہ اسٹوڈنٹ آیت نمبر 53 تھی۔ اب اسٹوڈنٹ آیت نمبر 54 پہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں، کیونکہ قرآن پاک 1450 سال گزرنے کے بعد آج بھی ایک ایک انسان کی زندگی پہ اسی طرح پورا اتر رہا ہے جیسا کہ پہلے زمانے میں، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تب سے لے کے آج تک۔ کیوں آج تک؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے اسٹوڈنٹ قرآن پاک میں ہی فرما دیا تھا کہ میں نے پیغمبر تمہارا دین آج کے دن تمہارا دین کو مکمل کر دیا ہے۔ مطلب اس کا مفہوم اس طریقے سے ہے کہ جب دین مکمل ہو گیا، نبی پہ مہر لگا دی گئی، یعنی نبوت پہ مہر لگا دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، وہی خاتم النبیین ہے۔ تو اس لیے جو قرآن ہے یہ ساری زندگی یعنی ہر انسان کی زندگی پہ لاگو ہے، یعنی اس پہ عمل کرے اور اسی سے ہی فائدہ حاصل کرے اور اسی سے ہی کامیابی راہ راست اس پہ عمل کر کے راہ راست پہ آئے، دنیا اور آخرت کو کامیاب بنائے۔ تو اللہ رب العزت نے آیت نمبر 54 میں کیا بیان کیا؟ ان اگر تبدو تم ظاہر کرو شیئن کچھ او یا تخفوہ تم چھپاؤ اس کو، فإن تو بے شک اللہ کانا ہے بسات کل ہر شیئن چیز کے علیماً باخبر۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو گے پھر بھی اللہ کو پتہ ہے، اگر کسی چیز کو چھپاتے ہو خفیہ طور پہ رکھتے ہو تو پھر بھی اللہ جانتا ہے، یعنی خدا کیا کہا؟ فإن اللہ کان بکل شیء علیما۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں پہ کیا بیان کر دیا؟ خدا ہر چیز سے باخبر ہے۔
تو اسی طرح اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی کہ اللہ کی ذات مبارکہ اپنی ذات و صفات دونوں میں کامل و یکتا ہے، یعنی اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ایسی عظیم شان ہے کہ کوئی چیز خواہ وہ ظاہری طور پہ ہو، خفیہ طور پہ ہو، اس کے علم سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ تو اب آتے ہیں آیت نمبر 55 میں اصل میں اللہ رب العزت نے پردے کے بارے میں چند احکامات بتائے ہیں، تو اس کی وضاحت پہلے کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جب گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے چہرے کو اپنی چادروں سے چھپا لیا کریں۔ اس آیت مبارکہ میں یعنی آیت نمبر 55 میں یہ وضاحت کر دی گئی کہ مسلمان عورتوں کو کن لوگوں سے پردہ نہ کرنا جائز ہے، یعنی وہ کن لوگوں سے پردہ نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محرم رشتہ دار ہو، مثلاً باپ، بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے اور اپنے جیسی عورتوں اور لونڈیوں وغیرہ کے علاوہ وہ ہر ایک سے پردہ کرے گی، یعنی بے حجاب آنے کی اسے اجازت نہیں دی جائے گی۔ صرف ان لوگوں سے وہ پردہ نہیں کر سکتی کیونکہ یہ اس کے محرم ہیں۔ اور خواتین کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ ایسی روش اختیار نہ کریں کہ اپنے شوہروں کے سامنے تو غیر محرموں سے پردہ کریں اور ان کے عدم موجودگی میں پردہ اٹھا دیں، یعنی شوہر کے ہوتے ہوئے تو محرم سے جو ان کے غیر محرم ہیں ان سے پردہ کر لے، اور جب شوہر اس جگہ موجود نہ ہو وہ پھر آ جائیں یا کبھی کبھار ان کا سامنا ہو جائے۔ دیکھیں کام کے سلسلے میں یا کسی حوالے سے تو اس طرح کام ضرورت کے وقت تو انسان کو یہ سارے خیالات آتے ہیں، یا ان سے بات یا ان کے آپس میں معاملات تو ان کو طے کرنے پڑتے ہیں، تو اس حوالے سے وہ ان سے پردہ نہ کریں۔ تو یہ فعل چاہے شوہروں سے چھپ کر کیا جائے مگر اللہ تعالیٰ سے تو وہ چھپ نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جاننے والے ہیں۔ تو اس حوالے سے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 55 میں فرما دیا۔ اب ہم اس کے لفظی ترجمہ پہ آتے ہیں، اور پھر با محاورہ ترجمہ پہ لا نہیں گناہ علیہن ان پر فی میں آبائہن اپنے باپوں سے، ولا اور نہ ابنائہن اپنے بیٹوں سے، ولا اور نہ اخوانہن اپنے بھائیوں سے، ولا اور نہ ابنائی بیٹے اخوانہن اپنے بھتیجوں سے یعنی بھائیوں کے بیٹوں سے، ولا اور نہ ابنائی بیٹے اخواتہن اپنے بھانجوں سے، یعنی اپنے جو بہنیں ہیں ان کے جو بیٹے ہیں ان سے بھی پردہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی ان سے وہ پردہ نہیں کر سکتی۔ ولا اور نہ نسائہن اور اپنے جیسی عورتوں سے یعنی عام عورتوں سے بھی پردہ نہ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا اور نہ ما ملکت ایمانہن اپنی لونیوں سے، یعنی جو لونیاں ہیں ان سے بھی پردہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی ان سے وہ پردہ نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت نے یہ بتانے کے بعد پھر کہا واتقینا اور تم ڈرتی رہو اللہ سے، یعنی ڈرتی رہو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے اللہ پر کل ہر شین چیز کے شہیدن گواہ، یعنی اللہ ہر چیز پر کیا ہے گواہ ہے۔ اگر ہم اس کے با محاورہ ترجمہ پہ آئیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان عورتوں پر اپنے باپوں سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں سے اور نہ اپنے بھائیوں سے اور نہ اپنے بھتیجوں سے اور نہ اپنے بھانجوں سے اور نہ اپنے قسم کی عورتوں سے اور نہ لونیوں سے، اور اے عورتوں خدا سے ڈرتی رہو، بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ تو اس کے بعد ہم آیت نمبر 56 پڑھیں گے۔ آیت نمبر 56 میں اسٹوڈنٹ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و اسلام بھیجنے کی تلقین کی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون درود بھیجتے ہیں علی النبی نبی پر، یا ایھا الذین اے وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے ہو، صلو درود بھیجو علیہ اس پر، وسلموا اور سلام بھیجو تسلیما سلامتی والا یا خوب سلام۔ اللہ رب العزت نے فرمایا خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی پیغمبر پر درود و سلام بھیجا کرو۔
اصل میں اسٹوڈنٹ جو اللہ رب العزت نے یہاں پہ حکم دیا ہے مومنین کو کہ اللہ رب العزت بھی درود و سلام بھیجتے ہیں اور اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تو مومنین کو بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کریں۔ درود بھیجنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ دیکھیں، ایک تو اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، دوسرے نمبر پہ ایک فرشتہ جو ہوتا ہے، یعنی دائیں والی سائڈ پہ جو فرشتہ ہوتا ہے وہ نیکیوں کو لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور دوسری جو بائیں سائڈ والی سائڈ پہ جو فرشتے ہوتی ہیں وہ اس جو انہوں نے برائیاں لکھی ہوتی ہیں انسان کے نامہ اعمال میں، اس کو ریز کرنا، اس کو ختم کر دینا یعنی کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے یعنی درود و اسلام کی اگر تلقین کی ہے تو اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ تو نبی پر صلاۃ و اسلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و اسلام بھیجیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی پر صلاۃ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت و شفقت کے ساتھ آپ کی ثنا و اعزاز و اکرام کرتے ہیں۔ فرشتوں کی صلاۃ کا مطلب ہے آپ کے لیے بلندی درجات کی دعا کرنا ہے، بلند درجات بھی جسے بولا جا سکتا ہے، اور مومنین کی صلاۃ کا مطلب ہے آپ کی تعریف کرنا ہے۔ حدیث میں ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو چکے ہے، یعنی نماز میں تشہد میں جو پڑھا جاتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلاۃ کا جو طریقہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ جو نماز میں پڑھا کریں جو نماز میں پڑھا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درود ابراہیمی پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و اسلام کی بہت فضیلت ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عافیت کا دروازہ بھی کھول دیا، یعنی یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو یہ تھی اسٹوڈنٹ آیت نمبر 56۔ اب اسٹوڈنٹ آیت نمبر 57 میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، رنج پہنچاتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں کیا ہے اور آخرت میں کیا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا، اِنَّا بے شک الذین وہ لوگ جو یؤذون ایذا دیتے ہیں یا تکلیف دیتے ہیں یا رنج پہنچاتے ہیں اللہ کو ورسولہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ لعنت ہے ان پر اللہ کی، فی میں دنیا کی، والآخرۃ اور آخرت میں، یعنی دنیا میں اور آخرت میں، اور اعدّا اور اس نے تیار کر رکھا ہے، لہم ان کے لیے، عذاباً عذاب، مہینا رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبر کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر خدا دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے، اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و خاتم النبیین کو ایذا دیتے ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے ساتھ کفر و شرک کا رویہ اختیار کرتے ہیں، تو اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال قرار دے دیتے ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، دنیا اور آخرت میں وہ ذلیل و رسوا ہوں گے، یعنی ذلیل و خوار ہوں گے، اور دنیا میں بھی انہیں عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی وہ عذاب کے مستحق ہوں گے۔ مسلمانوں کو نصیحت فرمائی کہ نبی کی ایذا کا سبب نہ بنے اور ان کی انتہائی تعظیم و تکریم کرے۔ اس آیت میں بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کو ستانا یہی ہے کہ اس کے پیغمبر کو ستایا جائے اور ان کے بارے میں نامناسب باتیں کہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہماری ایک آیت رہ گئی ہے، آیت نمبر 58 ہے۔ اسٹوڈنٹ آیت نمبر 57 میں تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تھا کہ جو پیغمبر کو تکلیف دیتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور آیت نمبر 58 میں اللہ رب العزت نے مومنین کے بارے میں، یعنی مومنین مرد ہو یا مومنین عورتیں ہوں،
ان کے بارے میں بتایا ہے کہ جو ان کو تکلیف دیں گے ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آیت نمبر 58 میں فرما دیا والذین، اور وہ لوگ جو یؤذون ایذا دیتے ہیں المؤمنین مومن مردوں کو والمؤمنات اور مومن عورتوں کو بغیر مکتسب جو انہوں نے کمایا فقادی پس بے شک احتملوا انہوں نے اٹھایا، یعنی فقد احتملوا تو بے شک انہوں نے اٹھا لیا بہتان و اثمن اور گناہ مبینن واضح یا سرے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جو انہوں نے نہ کیا ہو ایذا دیتے ہیں یا تکلیف دیں تو انہوں نے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیا۔ اصل میں اس آیت میں جو بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ آیت بہتان کی تعریف متعین کرتی ہے، یعنی جو عیب آدمی میں نہ ہو یا جو قصور آدمی نے نہ کیا ہو وہ اس کی طرف منسوب کر دیا جائے، یعنی اس نے بالکل بھی نہیں کیا، اس کی کوئی غلطی ہی نہیں تھی، پھر بھی اس پہ بہتان لگا دیا جائے تو اس گناہ کو اسی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، حالانکہ اس نے وہ اس کو کیا نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تشریح فرما دی۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا غیبت کیا ہے؟ فرمایا تیرا اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ اس کو ناگوار ہو۔ عرض کیا یعنی یہ غیبت کہلاتا ہے؟ یہ غیبت کو ڈیفائن کر دیا، غیبت کی ڈیفینیشن بتا دی۔ عرض کیا گیا اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہو، فرمایا اگر اس میں وہ عیب موجود ہے جو تو نے بیان کیا تو اس نے غیبت کی، یعنی تو نے اس کی غیبت کر دی، اگر وہ اس میں نہیں ہے تو تو نے بہتان لگا دیا۔ سورۃ حجرات میں ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یعنی سورۃ حجرات میں ارشاد فرما دیا جو شخص کسی کی غیبت کرتا ہے گویا وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، لہٰذا ہمیں غیبت، عیب جوئی اور بہتان تراشی سے بچنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بتا دیا۔ یہ تھی اسٹوڈنٹ آج کا ہمارا رکن نمبر 7 آج کی ویڈیو میں کمپلیٹ ہوا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، اور ہمارے جو آپ لوگوں نے کچھ پوچھنا ہو تو آپ لوگ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔